4 साल मेरी कहने पे उसने साकिब चद्दर से रिलेशन नहीं रखा सर। آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مومنہ غلط ہے. 4 شادیاں جائز ہیں, 4 گندے تعلقات جائز نہیں ہیں. کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھ کے اس کو پیسے کھلا رہا ہے, اس بندے کا کریکٹر گندا نہیں ہے. 4 سال ایک عورت پیسے لیتی ہے, اس کو لوٹتی ہے 4 سال, اس وقت اس کو نہیں یاد آتا کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. آپ کسی کے اوپر بھی منہ پھاڑ کے الزام لگا دیں اور وہ صرف انکار کر دے. آپ لوگوں کو الزام لگانے کا حق ہے. آپ سوال کر رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں؟ یہی اس ملک کے اندر آپ جیسے لوگوں کی صحافت کا مسئلہ ہے. آپ اپنے کلائنٹ کی جگہ کیس تھوڑی لڑ رہے ہیں. رجب بٹ کے لیے آپ وکیلوں کے اوپر پرچہ کروانے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ کو اگر رجب بٹ کا کیس نہیں آ رہا تو اس میں میاں اشفاق کا قصور نہیں ہے, نہ میرا قصور ہے. 4 سال رہو, 10 سال رہو, جو بھی آپ کا تعلق ہو, نو مینز نو. یہ معاملہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے. ایک بندہ بڑا طاقتور ہے, حکومت کے اندر بیٹھا ہے, گردے بیچنے کے ریکٹ سے اس کا تعلق تھا. ایک خاتون کروڑوں روپے بٹور لیتی ہے, وہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ شادی کا جھانسا خاتون دیتی ہے. یہ روٹی کو چوچی کہتا ہے جو ایم پی اے بنا پھرتا ہے, اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہا ہے, ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے, دنیا کو چارتا پھر رہا ہے. ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے نام پہ الیکشن لڑتا ہے, دوسری پارٹی کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ گندی عورت ہے, یہ فلاں عورت ہے, اس نے مجھے استعمال کیا. میری خبر یہ ہے, میرے ریسورسز یہ کہہ رہے ہیں, میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں. ارے بھائی خبر ہے کا کام وکالت کرنا ہے کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کے اوپر الزام لگانا ہے. کچھ شرم آنی چاہیے. السلام علیکم, زعیم لغاری مخاطب ناظرین کرام. آج کل ایک کیس بڑا ہائی لائٹڈ ہے, ثاقب چدر اور اداکارہ مومنہ اقبال. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد شیر جٹ صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں. انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر, آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں طرف سے جو ہے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں؟ دونوں پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چلتے رہے ہیں, اب مومنہ اقبال صاحبہ نے پہلے قدم اٹھایا تو وہ ایک عورت کارڈ کھیل رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے یہ چیز؟ آپ کا بہت شکریہ زعیم لغاری صاحب. دیکھیں, میں آپ کی بات پر اس حد تک تو متفق ہوں کہ دونوں طرف سے مسائل ہیں, لیکن اب چونکہ معاملہ ہو گیا پبلک, اب یہ ایک پرسنل ایشو نہیں رہا. جب تک اس کو ہم پرسنل ایشو سمجھیں تو یہ 2 لوگوں کا معاملہ ہے. اب یہ معاملہ ہے پورے پاکستان کے سامنے, اور ہمارے ملک کے اندر پرابلم یہ ہے کہ معاملہ جب پبلک ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کی آرا آتی ہیں, ہر طرح کے بندے کی اوپینین ہوتی ہے, اور پھر اس سے سوسائٹی کے دونوں سیگمنٹ جہاں جہاں سے بلانگ کرتے ہیں, ایک عورت عورتوں سے بلانگ کرتی ہے, مرد مردوں سے بلانگ کرتا ہے, تو پھر دونوں سیگمنٹ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا عورت کارڈ والی, عورت کارڈ کو ہمارے جیسے لوگوں نے بھی ہمیشہ کنڈیمن کیا ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن لغاری صاحب, ہمارے یہاں پر نا ایک عجیب سی روایت ہے کہ جس وقت عورت نہ کرتی ہے نا, جب عورت نہ کرتی ہے, نہ کا مطلب بڑا واضح ہوتا ہے کہ جب مرد اور عورت کا تعلق چل رہا ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر عورت جو ہے وہ انکار کر دے اس تعلق کو آگے بڑھانے سے, تو ہمارے معاشرے میں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس کو داغدار کر دو, اس کے کردار کے اوپر بات شروع کر دو, تاکہ اس کے پاس آپشن نہ رہے کہ یا تو وہ واپس آئے, یا وہ سرنڈر کرے, یا پھر وہ خاموش ہو جائے. تو یہ معاملہ جو کلیئرلی نظر آ رہا ہے, اس میں ایک طرف ایک بندہ بڑا طاقتور ہے, حکومت کے اندر بیٹھا ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ ابھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ پہلے کس کس طرح کے ریکٹس کے اندر گزرا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے, وہ کوئی بین ٹی وی نہیں ہے جہاں سے وہ خبر چل رہی ہے, جو فوٹیجز آ رہی ہیں کہ وہ کس طرح کے ایک وہ گردے بیچنے کے ریکٹ سے اس کا تعلق تھا. اب وہ چونکہ ایک ایم پی اے ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, اس نے وہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑا, اس کے بعد وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں چلا گیا, حکومت کے ساتھ بیٹھ گیا. اسی پیسے کو دیکھ کے ایک خاتون نے اس سے تعلق بنایا. سر, آپ سے کیوں نہیں بنایا, میرے سے کیوں نہیں بنایا؟ اچھا, یہ چیز جو ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے منہ سے کہے کہ جی میرے پاس بڑا پیسہ تھا, میں نے بڑا پیسہ کھلایا. ابھی تک تو وہ اپنے نہیں, وہ اپنے لائر کے ذریعے کھلا رہا. آپ دیکھیے گا آنے والے 1-2 دن کے اندر وہ اس بات سے مکرے گا. کیا مکرے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ وکیل, وہ کہے گا وکیل نے مروا دیتا میں نے, وکیل نے میرا بیڑا غرق کر دیتا. وہ کہے گا. جٹ صاحب, اس کی وجہ یہ ہے لغاری صاحب, سوال لے لیں. چلیں سوال لے لیتے ہیں. آپ خاتون ایک شخص کو شادی کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹور لیتی ہے, وہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ شادی کا جھانسا خاتون دیتی ہے کہ میں شادی کروں گی, پیسے لیتی رہی ہیں اس چکر میں, تو کیوں نہیں شادی کی؟ 4 سال تعلق. یہ روٹی کو چوچی کہتا ہے جو ایم پی اے بنا پھرتا ہے, اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہا ہے, ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے, وہ روٹی کو چوچی کہتا ہے. اس کو نہیں پتا. آج وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کتنے میں نے فلاں چیزیں دے دی, آئی فون دے دیے, فلاں دے دیا, پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہہ رہا ہے. روٹی کو چوچی کہتا ہے. تو دنیا کو چارتا پھر رہا ہے. ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے نام پہ الیکشن لڑتا ہے, دوسری پارٹی کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے, اپنا اتنا کچھ وہ مینج کر سکتا ہے, اور
ایک عورت آتی ہے اور اس کو 4-5 سال کہتی رہتی ہے میں آپ سے شادی کروں گی, وہ شادی کا جھانسا عورت دے رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر نا بڑا آسان ہے اس عورت کو داغدار کرنا. مطلب اس عورت نے درخواست دے دی, آپ جا کے بجائے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, آپ اپنی ریزنز دیں, اپنی لاجکس دیں, آپ اپنے پروفز دیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ گندی عورت ہے, یہ فلاں عورت ہے, اس نے مجھے استعمال کیا. جج صاحب NCCI میں اپلیکیشن کس نے دی مومنہ اقبال سے بنے؟ کس چیز کی دی؟ ہراسمنٹ کی. اوکے, اب وہاں سے بھاگا کون ہے؟ مومنہ لغاری صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیں, مومنہ اقبال آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں, چلی گئی ہیں عورت اور مرد چونگ چلی گئی ہیں, ایویڈنس ہوتے تو وہاں پہ دیتی. چونگ نہیں گئی, صبر کریں. چونگ کیوں گئی ہے میں بتا دیتا ہوں نا. چونگ وہاں سے چھوڑ کے نہیں چلے گئی. تھوڑا باتوں کو سمجھا کریں یار, یہ قانونی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس میں وہ جس طرح کی میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا وہ وکیلوں والی تو اسٹیٹمنٹس نہیں تھی. اب پرابلم یہ ہے NCCI ایک ادارہ ہے جس کا کام سائبر اوفینسز کو دیکھنا. بالکل ایسے ہی NCCI نے مومنہ اقبال صاحبہ کو کہا کہ آپ کا جو سائبر کا ایشو ہے وہ تو ہم دیکھیں گے, لیکن چونکہ آپ ساتھ کہہ رہی ہیں کہ فون کے اوپر دھمکیاں, تعزیرات پاکستان کا 25D جو ہے وہ ٹیلی گراف ایکٹ جو ایک ایکٹ ہے ٹیلی گراف سے متعلق, اس کا 25D جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فون کال کے اوپر کسی کو کوئی دھمکی دی جائے گی تو وہ ٹیلی گراف ایکٹ کے سیکشن 25D کے تحت اس کا پرچہ درج ہوگا, اور وہ ڈومین بنتی ہے پنجاب پولیس کی پنجاب کے اندر. ثابت تو دیکھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ FIR کرواتے ہوئے ثابت کرنا ہوتا ہے. ہم نے تو آج تک اپنی 13-14 سال کی پریکٹس میں یہ نہیں دیکھا. آپ نے کسی وکیل سے سنا ہے, کسی جج سے سنا ہے کہ پہلے وہ ثبوت دے گی, ثابت کر سکتی ہے, اگر ٹرائل پورا کر سکتی پھر وہ FIR کروائے. ایسے تو میں وزیر اعظم کے خلاف چلا تو کروا دیں. نہیں ہوتا FIR کا مطلب کیا ہے؟ FIR کا مطلب تو آپ اس نے انفارمیشن دے دی. اب پولیس کا کام ہے وہ اپنے ثبوت دے گی, پولیس کا کام ہے وہ اپنے ثبوت دے گی, تو وہ انویسٹیگیشن میں آگے چلان میں چلا جائے گا. کیس نہیں دے گی تو وہ FIR میں سے ختم کر دیں گے, FIR کو داخل دفتر کر دیں گے. ایک خاتون نے لوٹا ہے ایک شخص کو شادی کا جھانسا, میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں. آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ, وہ مومنہ اقبال ٹھیک ہیں, وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ایک خبر اور بھی پتہ چلی ہے, ان کی جو سسٹر تھی ان کے پیسے بھی جو ہے وہ ثاقب چدر نے دیے آسٹریلیا بھیجنے کے لیے. آپ کی اسکرین پہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے جس کے مطابق اس نے پیسوں کی ٹرانزیکشن کی؟ سر یہ خبر چل رہی ہے نا. کہاں چل رہی ہے؟ تو وہ ڈینائی نہیں کیا ابھی تک. کہاں چل رہی ہے؟ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. کہاں چل رہی ہے خبر؟ بھائی انہوں نے ڈینائی. بھائی بتا دینا خبر کہاں چل رہی ہے. خبر آپ کے اگینسٹ کوئی خبر چلتی ہے, آپ کے خلاف کوئی خبر چلتی ہے, خبر کہاں چل رہی ہے؟ ڈینائی کریں گے نا. چند لوگ جو شاید ثاقب چدر کی وکالت کوئی اور کر رہا ہوتا تو انہوں نے ثاقب چدر کو رول رہا ہونا تھا. وہ سارے لوگ اس وقت فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں ایک بندے کی دہاڑی پوری کرنے. کون؟ چند وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے, جو میں ان کو یوٹیوبر کہوں جو بھی کہوں اس سے تعلق رکھیں. ہاں جی میں بتا رہا ہوں ثاقب چدر کے خلاف ہے, اس کے خلاف ہے, لیکن آپ المیہ دیکھیں کہ اب چونکہ ثاقب چدر کی وکالت جو بندہ کر رہا ہے اس بندے کو راضی کرنے کے لیے چند لوگوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے. میری خبر یہ ہے, میرے ریسورسز یہ کہہ رہے ہیں, میرے ریسورسز یہ کہہ رہے ہیں. ارے بھائی خبر ہے, خبر ہے, اس کا کام ہے وکالت کرنا. اس کا کام وکالت کرنا ہے کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کے اوپر الزام لگانا ہے. وہ کھڑا ہو کے الزام لگا رہا ہے, وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی اس نے یہ لے لیا, اس نے وہ لے لیا. کچھ شرم آنی چاہیے یار, یہ وکالت ہے. وکالت میں میرا کام ہے آپ جا کے اس میں آپ اتنے سچے ہیں آپ پبلک کر دیں, اس کے ثبوت لیں اس سے. وکالت میں کھڑے ہو کے ایک دوسری طرف جو خاتون ہے, چونکہ وہ خاتون ہے, چونکہ اس نے اتنا وہ مضبوط نہیں ہے. آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں, میرا ذاتی مسئلہ کیوں ہوگا؟ میاں علی اشفاق کا کوئی بار کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے تو میرا ذاتی مسئلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, لیکن جو بندہ کسی کے اوپر الزام لگائے گا نہیں, جو محنت وہ کر رہے ہیں وہ ہم سے محنت کریں, جو محنت وہ کر رہے ہیں ہم سے نہیں. وہ آئی فون کے لیے اپنی کمیونٹی کے خلاف مدعی بن جاتا ہے, وہ آئی فون کے لیے اپنی کمیونٹی کے اوپر پرچے کرواتا ہے, بعد میں لائسنس سسپینڈ کرواتا ہے. ہمارے جیسا لائسنس سسپینڈ نہیں ہوتا. جج صاحب سوال ہے, اب واپس آئیں آپ تھوڑا سا نا. میاں علی اشفاق صاحب سے بات ہو رہی ہے, سن لیں, میں میاں علی اشفاق کے لوگ ایسے بھی جانتا ہوں جن کے پاس پیسے دینے, فیس کے پیسے دینے کے نہیں تھے, اتنا بڑا وکیل ان کے فری کیس لڑتا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ ان صحافیوں کے فری کیس لڑتا رہا ہے جن کے پاس آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ کھانے کے پیسے نہیں تھے. میاں علی اشفاق کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے. اچھا میری بات سنیں,
یہ آپ نے میاں علی اشفاق کے دیکھے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہر وکیل کے دفتر میں آپ سمجھ رہے میاں علی اشفاق کوئی اوپر سے اترے ہیں, ہر وکیل کے دفتر میں پتہ کتنے پر بونو کیسز ہوتے ہیں اس پیشے کے اندر. ہر بندہ, ایک سیکنڈ, ہر بندہ اس پیشے کے اندر میاں علی اشفاق اٹھا کے آپ لا رہے ہیں, ہر بندہ اس پیشے کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کتنے لوگوں کو سرو کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف ایک بندہ ہے جو سرو کر رہا ہے. آپ کو کیس نہیں مل رہے اس میں میاں علی اشفاق کا آپ لوگوں کو پرابلم یہ ہے, آپ لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, صحافیوں کو یا چند لوگوں کو, جو آپ نے خود مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ کون لوگ ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کو بجائے رپورٹنگ کرنے کے, آپ لوگوں کو بجائے کہ دونوں سائڈز کا جو ایک ان کا سٹانس ہے وہ رکھنے کے, آپ لوگ نہیں, آپ نے بات یہ کی کہ یہ باتیں اس نے نہیں کی. میں ابھی بھی قائم ہوں اس بات کے اوپر کہ میاں علی اشفاق نے جو الزامات لگائے, ابھی میری نظر سے ایک ویڈیو گزری, اس میں بعد میں وہ کسی لائر کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں. یار یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ ایک سیکنڈ پہلے آپ بات مکمل ہونے دیں نا. آپ الزامات لگا رہے ہیں, آپ کا کام ہے آپ بالکل اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کریں, لیکن آپ اپنے کلائنٹ کی جگہ کیس تھوڑی لڑ رہے ہیں. اور رجب بٹ کے لیے آپ وکیلوں کے اوپر پرچہ کروانے چلے جاتے ہیں, اب آپ ایک اور چدڑ کے لیے آپ پھر اپنے وہ دوسری سائڈ کے اوپر لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. آپ کیس لڑیں. جج صاحب سوال ہے, سب سے پہلی بات کہ آپ کو اگر رجب بٹ کا کیس نہیں آ رہا تو اس میں میاں علی اشفاق کا قصور نہیں ہے, نہ میرا قصور ہے, نہ کسی اور کا قصور ہے, نہ ثاقب چدڑ کا اگر کیس میاں علی اشفاق کے پاس آ رہا ہے, یا عمران ریاض خان کا کیس میاں علی اشفاق کے پاس جا رہا ہے, یا نواز شریف کا یا شہباز شریف کے کیس انہوں نے لڑے ہیں, تو یہ میاں علی اشفاق کا قصور, آپ کا قصور بھی نہیں ہے, میاں علی اشفاق کا قصور بھی نہیں ہے. آپ اپنا قد بڑا کریں, اس کے سامنے کھڑا ہو جائیں, آپ کو کیس دے دیں شہباز شریف, نواز شریف, رجب بٹ, کوئی آپ سے چھینا تو نہیں ہے نا میاں علی اشفاق صاحب نے. نمبر ایک. اور دوسرا بات, آپ ایک اس کے کیس کی برائی کر رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ بتایا ہے کہ میاں علی اشفاق فری کیس لڑتا ہے ان لوگوں کے جو روٹی نہیں کھا سکتے, جو جن کے گھر میں کھانا نہیں, ان کی بھی تعریف کریں نا, وہ بھی بتائیں. ڈاکٹر صاحب وہ بھی بتائیں. آپ لوگوں کا کنسرن یہ ہے, وہ بھی بتائیں کہ وہ غریبوں کے کیس لڑتا ہے. آپ لوگوں کا کنسرن بیسیکلی یہ ہے کہ آپ لوگ میاں علی اشفاق کو ہر چیز میں رکھنا چاہ رہے ہیں. کیس ہے, ایک سیکنڈ, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, کیس ہے مومنا کا ورسز ثاقب چدڑ. اب چونکہ ثاقب, اب آپ لوگ مرتے ہیں اس بات میں کہ ایک طرف ہم تحریک انصاف کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, ادھر سے جائیں تو وہ ادھر سے وہ یوتھیا پارٹی سے نکل جائیں گے, نہیں تو پھر اب ثاقب چدڑ کو ڈائریکٹلی اگر ڈیفینڈ کریں گے تو پھر آپ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ میاں علی اشفاق کا کیس نہیں ہے. میاں علی اشفاق کے اوپر آپ مومنا کا الزام نہیں ہے, مومنا کا الزام ہے ثاقب چدڑ کے اوپر. میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ثاقب چدڑ کے بہاف پہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مومنا عورت کارڈ کھیل رہی ہے, میرا مومنا کے ساتھ بھی کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن اس کو آپ نہ کریں کہ اس عورت کو لگائی. صاحب میرا کنسرن یہ ہے کہ ایک عورت آواز اٹھاتی ہے, ایک عورت کہتی ہے کہ فلاں بندہ مجھے ہراس کر رہا ہے, اب وہ بندہ ایک بڑا ماحول بنا کر آگے سے الزامات کی بوچھاڑ کرتا ہے. میرا ابھی بھی کنسرن یہ ہے کہ مومنا اقبال نے اگر رپورٹ کیا ہے, 4 سال رہا ہو, 10 سال رہا ہو, جو بھی آپ کا تعلق ہو, نو مینز نو. پیسے اس کے واپس کر دے. عورت کہاں لکھا ہوا ہے یہ کہ پیسے واپس کرتا ہے کوئی بھی بندہ؟ شادی کا جھانسا دے کے فراڈ کر کے نوسر بازی کر کے اسے پیسے بٹورے گئے, پھر آپ نے شادی کا یہ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی شادی کی بات ہو رہی, شادی طے ہوئی تھی, یہ ثبوت ہے. 4 سال کیا ہوتا رہا؟ یہ ثبوت ہے. 4 سال پھر کیا تعلق رہا ہے؟ 4 سال جو تعلق رہا, کس چیز کا؟ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مومنا غلط ہے. وہ جو ایک شادی شدہ آدمی, شادی شدہ 4 شادیاں جائز ہیں, شادی شدہ آدمی 4 شادیاں جائز ہیں, 4 گندے تعلقات جائز نہیں ہیں, 4 عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات جائز نہیں ہیں. یعنی کہ جب آپ عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھیں, ناجائز تعلق تھا, آپ کہہ رہے ہیں مومنا اقبال کے ساتھ, آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق تھا, فلاں تھا, یہ تھا, تو کیا تعلق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ثاقب چدڑ کے ساتھ غلط تعلقات تھے. آپ تک نہیں بھائی, آپ کہہ رہے ہیں شادی کا وہ جھانسا دیتی تھی, شادی کا جھانسا دیتی تھی, شادی کا جھانسا دے کر وہ پیسے لوٹتی تھی. آپ کا مطلب یہ کیا تھی؟ کیا تھا؟ پیسے لیے ہیں, پیسے کس لیے پیسے دیتا تھا؟ میں آپ کو اسکرین یہ پیسے کیوں دیتا تھا؟ اس کی کچھ چیریٹی ہے, یہ کچھ این جی او بنا کے بیٹھا ہے. شادی کرنی تھی اس نے, شادی کے لیے پہلی بیوی کو بھی اس نے اسی طرح پیسے دیے ہیں, جو اس کی بیوی ہے اس کو پیسے دیتا تھا, تو اس کو رپورٹ کریں. کہیں نا آپ کہیں کہ وہ پہلے بھی اپنی بیوی کو پیسے دیتا تھا اور پھر اس نے شادی کی, کہیں آپ شادی کے بغیر, ارے کہیں نا آپ بھائی دیکھیں اس عورت کے لیے آپ کے پاس آپ کا جب بات طے ہو جاتی ہے مزاج ہی اور ہے, اور وہ جو عورت اس کی بیوی ہے اس کے لیے آپ نہیں کچھ بول سکتے. کو خدا کا خوف کرے,
اس کی بیوی نے اگر الزام اس نہیں لگایا معاشرے کے اندر اس کی بیوی نے ایک الزام لگایا تو ہم اس عورت کو 4 سال کا یا پہلے کا شادی شدہ آدمی 4 سال پیسے کھاتی کسی ہے وہ ٹھیک ہے. عورت کو پیسے دے رہا ہے شادی کے نام پر, کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھ کے اس کو پیسے کھلا رہا ہے, اس بندے کا کریکٹر گندا نہیں ہے. اچھا نہیں, اب کریکٹر گندا نہیں ہے. سب سے پہلے الزام کس نے لگایا؟ آپ بتائیں ثاقب چدڑ کا کریکٹر ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے, گندا ہے. تو پھر مومنہ اقبال کا بھی آپ بتائیں نا. تو مومنہ اقبال بھائی ابھی بات تو پوری رہنے دیں نا, ایک بات کا جواب دیں, اگلی بات آپ پوچھ لیجئے گا. کیا ثاقب چدڑ کا کردار صاف ہے؟ یا آپ نے نہیں کرنا کس کا کردار صاف ہے یا کس کا, کر تو آپ لوگ رہے ہیں. کیا تو آپ لوگ رہے ہیں. مومنہ اقبال کے آپ کہہ رہے ہیں اس کی بہن کو اس نے پڑھانے کے لیے پیسے دیے, ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سر اس کے ایویڈنسز ہیں, ثبوت ہے آپ کے پاس. آپ کو پتہ ہے وہ لائر ہے, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. کیا ثابت؟ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ اس کی بہن کو پڑھانے کے لیے بھی اس نے پیسے دیے, ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ تو وہ انکار کر دیں, ڈینائی کر دیں, ہم کہہ دیں گے کہ آپ کسی کے اوپر بھی منہ پھاڑ کے الزام لگا دیں اور وہ صرف انکار کر دے. آپ لوگوں کو الزام لگانے کا حق ہے. آپ سوال کر رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ معذرت, آپ نے سوال, آپ معذرت کریں گے تو آپ کو جانے دیا جائے. یہی اس ملک کے اندر آپ جیسے لوگوں کی صحافت کا مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ طے کیا ہم کسی کی بھی کردار کشی کر دیں, اس کے بعد ہم کہیں سر سوری. اچھا سر, سوری سے کام نہیں چلے گا لغاری صاحب. آپ لوگوں کو ثابت کرنا پڑے گا. یا ثاقب چدڑ آپ کو کیس دے دیں یا مومنہ اقبال کیس دے دیں. آپ دیکھیں یہ بڑا زبردست طریقہ ہے بات کو گھمانے کا. بات ہو رہی ہے سوسائٹی کی, آپ اینکر ہیں, میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, میں لائر ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیس چل رہا ہے, اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ ثاقب چدڑ, اگر ثاقب چدڑ کا وکیل اور ثاقب چدڑ یا ثاقب چدڑ کے ہواری جس میں آپ بھی شامل ہیں, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مومنہ اقبال گندی ہے. مومنہ اقبال نے, سن لینا, مومنہ اقبال نے یہ بینیفٹس لیے, مومنہ اقبال نے یہ فائدے لیے, اس کے بہن نے پڑھا, واپس کرے پیسے. تو آپ تمام لوگ پہلے تو یہ ثابت کریں اور دوسرا بتائیں کہ کیوں دے رہا تھا وہ پیسے. شادی کرنی تھی, وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے پہلے. اس بات کے اوپر آپ بھاگ جاتے ہیں. بیوی خدا کا خوف کرے. ایک عورت اگر اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے نا, تو اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے, اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے, 4 سال ایک عورت پیسے لیتی ہے, عورت کو گندا نہ کرے, ایک عورت کو گندا نہ کرے. 4 سال ایک عورت پیسے لیتی ہے, اس کو لوٹتی ہے 4 سال, اس وقت اس کو نہیں یاد آتا کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کو جب پیسے دینا بند ہو گئے, جب اس نے شادی سے انکار کر دیا, پھر اس کو یاد آ گیا. کون سے حاجی صاحب نے فرمایا جس پہ آپ کو یقین ہے؟ سر میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں. دکھائیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ اسکرین شاٹ دکھائیں, آپ اسکرین شاٹ اس کے ساتھ لگائیں, آپ ثابت کر دیں. آپ جا کے, بلکہ آپ کو تو گواہ بننا چاہیے NCCIA کے کیس میں, آپ کو تو جا کر گواہی دینی چاہیے. آپ کو تو جا کے آپ لوگ نا اپنے ماتھے پہ لکھیں. ذیشان عزیز صاحب ہمارے صحافی ہیں, انہوں نے ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ کب 10 لاکھ دیا گیا, کب 1.5 سے. آپ جا کے دیکھیں. سید ذیشان عزیز صاحب کا جو ویلاگ ہے وہ عدالت میں ایڈمیسیبل ہے. ان کی ان کے ویلاگ کی کیا کہ وہ عدالتیں مانیں گی اس ویلاگ کو؟ کہیں جا کے چیلنج کریں ان کے خلاف. تو ان کو کہیں اگر آپ کے پاس بہترین انفارمیشن ہے, آپ کے پاس سن لیں, آپ کے پاس ذیشان عزیز صاحب کے پاس کسی اور جو دوست اس معاملے کے اندر کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, ان سب کو چاہیے آپ اپنی اپنی جو گواہی ہے نا وہ جا کر ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر لکھیں اور جا کر دے دیں. تو چدر صاحب کیوں نہیں دے رہے؟ چدر صاحب نے کہا میں دے دیتا ہوں. کب کہا؟ چدر صاحب نے دیا. چدر صاحب نے کہا میں دیا فون. سر جب انہوں نے کہا جی مومنہ اقبال دے دیں گے تو میں دے دوں گا. مطلب وہ کرے گی تو میں کروں گا, وہ یہ کرے گی تو پھر میں یہ کروں گا, وہ یہ بولے گی تو اپلیکیشن. بھائی تم ملزم ہو, ملزم کا سٹیٹس ہے, ملزم کا سٹیٹس ہے, ملزم سے موبائل مانگا ہے. میں اگر آپ پہ الزام خدا کا خوف کھائیں, خدا کا خوف کھائیں, خدا کا خوف کھائیں. ایک عورت کو میری تم سب لوگوں سے گزارش ہے بھائی, ایک عورت کو اگر آپ اس کی نہ کہنے پہ اگر اس نے آواز اٹھائی ہے تو خدا را اس طرح نہ کریں کہ اس کو دبا دیں اس کی آواز کو. اگر آپ اتنے اچھے صحافی ہیں, حقائق سامنے آنے دیں, چیزوں کو بیلنس ہو کے باہر آنے دیں. یہ نہ کریں کہ آپ اس عورت کے کردار کو پہلے ہی داغدار شروع کر دیں. اس ملک کے اندر جب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے, کوئی عورت اپنے ریپ کا بھی مقدمہ درج کرواتی ہے, تو آپ جیسے لوگوں کا یہی وتیرہ ہے کہ آپ لوگ جا کر اس کے کردار کو گندا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس معاملے کو پرسو نہ کر سکے. میں نے کیا 4 سال میری کہنے پہ اس نے ثاقب چدڑ سے ریلیشن نہیں رکھا. سر ثاقب چدڑ کا ریلیشن رکھنا, اس کا ریلیشن رکھنا غلط ہے. ثاقب چدڑ شادی شدہ ہو کے, میں نے تو بھائی ثاقب چدڑ شادی شدہ ہو کے کسی کے ساتھ ریلیشن رکھے وہ ٹھیک ہے. سر میں نے تو نہیں کہا NCCI میں جا کے اپلیکیشن, میں نے کب کہا کہ وہ ٹھیک ہے. اچھا مطلب وہ اپلیکیشن دینا ہی اس کا گناہ ہے. اگر ثاقب چدڑ غلط ہے تو مومنہ اقبال بھی غلط ہے. اگر دونوں کو کوڑے مارنے مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا اپلیکیشن دینا بیسیکلی گناہ ہے.
آپ لوگوں کو جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے یا اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپلیکیشن دینے والا کام غلط کر رہے ہیں. دیکھیں میری مہربانی سے بات سنیں, آپ لوگ اس عورت کو, کوئی بھی عورت ہے, اس کو صرف اس لیے گندا نہ کریں کہ چونکہ وکیل صاحب نے آپ کو بلا کے کہہ دیا کہ یار یہ لائن ہے, ہم نے اس لائن پہ چلنا ہے. کسی وکیل نے نہیں کہا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. کسی وکیل نے اگر آج اگر آپ کا بھی اٹھا کے دیکھا جائے نا سارا حساب, تو یہی ثاقب چدڑ اگر کسی اور کا معاملہ ہوتا نا, کسی اور طرح کا ایشو ہوتا, تو آپ تمام لوگوں نے سارے اپنے بندوقیں لے کر اس کے اوپر سوال نہ تھا یہ عمران خان کا غدار ہے, یہ فلاں کا غدار ہے. زندگی میں کبھی میری ملاقات نہیں ہے ثاقب چدر سے, کبھی میسج نہیں ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ آپ ثاقب چدر کے یار ہیں, کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں برابر کے شریک ہیں. تو دونوں کے اوپر وہ ایک چیز, آپ یہ چیز نہیں کہہ رہے نا, آپ کا مطلب پتہ کیا ہے, آپ کہتے ہیں 4 سال تعلق رہا ایک مرد اور عورت کا. بالکل رہا ہے. عورت غلط ہے. عورت نے خود کہا ہے کہ ثاقب چدر مجھے ہراساں کرتے ہیں. عورت تو اپنے کسی شادی شدہ بندھن میں نہیں تھی, مرد شادی شدہ تھا. یہ ہمت پیدا کریں خود میں, چھوڑ دیں اس وقت آپ صافی ہیں, چھوڑ دیں کوئی بھی اور آپ کے ذہن میں چیز ہے. ایک انسان بن کے سوچیں کہ ایک عورت وہ غیر شادی شدہ سٹیٹس کی ہے, اس کو آپ گندا اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بندے کے ساتھ 4 سال ریلیشن رکھتی ہے. معذرت سے بات پوری سن لیں. ایک بندہ شادی شدہ ہو کے, بال بچے والا ہو کے 4 سال یہ گندگی کرتا ہے, ضلالت کرتا ہے, وہ آپ کی نظر میں صحیح نہیں ہے, وہ آپ کی نظر میں جسٹیفائڈ ہے. آپ کی اور میری بات ہوگی سر, لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں, لوگ فیصلہ کریں گے, رائے دیں گے اپنی. اس پہ میری آپ کے ہی پلیٹ فارم سے آپ جیسے باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے, خدا را اگر آپ کو اتنا وہ مومنہ کا شکایت دینا آپ کو یا آپ کے کسی بیک گراؤنڈ پہ بیٹھے بندے کو برا لگ رہا ہے, تو اس بات کو برا کہنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کے اپنوں نے بھی آپ کو دیکھنا ہے, آپ کی آرا کو سننا ہے, آپ کی رائے سننی ہے. آپ لوگ صافی ہیں, آپ کی بات پہنچتی ہے لوگوں تک. لوگوں کو یہ پیغام نہ دیں کہ شادی شدہ مرد اس معاشرے میں جو مرضی کرے, وہ بعد میں صرف یہ کہہ کر گنوا دے کہ میں نے تو تحفے دیے تھے, اب یہ مجھے تحفے واپس کرے. یہ تحفے کبھی واپس نہیں ہوتے, نہ پاکستان کے قانون میں, نہ اسلامی قانون میں. یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا, یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا واپس نہیں ہوتا. لیکن اس کو زیادتی کرنے سے پہلے تھوڑا یہ کہیں کہ یہ گندا آدمی ہے, کہیں اس کو گندا آدمی, پھر آپ کہیں کہ تحفے واپس لینے ہیں, کہیں کہ وہ گندا آدمی ہے, اس نے غلط ریلیشن رکھا. یہ کہہ کے آپ کریں. تھینک یو. خدا را. ناظرین کرام, جٹ صاحب کی آپ نے جو ہے وہ گفتگو ملاحظہ کی. بیسیکلی وہ لگ ایسے رہا ہے کہ مومنہ اقبال صاحب کے وکیل ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ثاقب چدڑ صاحب نے جو ہے وہ خوب زیادتی کی ہے, اور لیکن ان کو یہ نہیں لگتا کہ ایک خاتون ایک مرد کو یہ جھانسا دے کر جو ہے وہ شادی کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے پہ طواف لیتی رہی ہے, گاڑیاں لی ہیں, گھر لیے ہیں بقول ثاقب چدڑ صاحب کے, اور پھر اسی پر ہی انہوں نے ہراساں کا کیس ڈال دیا. کیا خاتون بھی اس معاملے میں برابر کی شریک ہے یا نہیں؟ یہ کمنٹس میں رائے دیجیے گا. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.